معذرت کے ساتھ مجھے پتہ ہے کہ ہر ساتھی نے اس ٹائم آفس میں جانا ہے، کھانے کا آپ لوگوں کا ٹائم ہوا ہے، باقی ساتھیوں کو بھی لوپ میں لے لیں۔ آپ لوگوں کے اتفاق اتحاد کی وجہ سے الحمدللہ ہم نے 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس بھی حاصل کیا، پھر 15% بھی ہوا، اور اس بجٹ کے اندر ہم نے 4 دن مسلسل پروٹیسٹ کیا۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کیا، اور ظاہری بات ہے جو ساتھی بیچ میں موجود تھے انہوں نے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے یہ جو ہے کوشش کی، جد و جہد کی۔ 10% اضافہ ہو رہا تھا، وہ 15% ہوا، اور 5 ایڈہاک ریلیف الاؤنسز بھی شکر الحمدللہ مرج ہوئے۔ جو ساتھی ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں ڈائریکٹ ان کو اس کا فائدہ ہوا ہے۔ ابھی جو ایگزیکٹ صورتحال ہے، جو اس وقت ہم نے شکریہ بھی ادا کیا، خوشی بھی منائی، وہ اس لیے تھی کہ ہمیں پتہ تھا کہ آپ کی اور ہماری اور جو طاقتور ادارے ہیں اور صوبوں کے ساتھ جو ہماری تنخواہوں کی تفریق چل رہی تھی، اس تفریق کے خاتمے کے لیے پے اینڈ پینشن کمیشن بنا تھا، جس کی 6 مہینے میں رپورٹ آنی تھی، اور ہم نے 2.5 سال انتظار کیا۔ اگر آپ کی ہماری کوئی اہمیت ہوتی، حکومت نے بڑے سخت فیصلے کیے، مشکل فیصلے کیے، جس میں پیٹرول آیا بڑھا دیا، ڈالر کدھر سے کدھر پہنچ گیا، ہماری قوت خرید آسمان سے کیا، آسمان پہ تو کبھی بھی نہیں تھی، درخت پہ اٹکی ہوئی تھی آسمان سے، اس کو بھی لا کے زمین کے اوپر مار دیا گیا۔ اور ایک اور مشکل ترین فیصلہ یہ لے لیا کہ انہیں یہ لگا کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ صرف اور صرف اس سے متاثر ہیں گریڈ 17 سے لے کے 22 کے افسران۔ آپ کے ہمارے تو گھر والے ہیں نہیں ہیں، ہمارے بچے بھی نہیں ہیں، وہ اسکولوں میں بھی نہیں جاتے، اور ہمارے کوئی اخراجات بھی نہیں۔ جب پے اینڈ پینشن کمیشن کی رپورٹ آنی تھی اور اس میں گریڈ 1 سے 22 کے ملازموں کی تفریق جو ہے اس کا خاتمہ تھا، تو یہ کام کر کے انہوں نے ایک دفعہ پھر سے تفریق تو چلے پیدا کی سو کی، آپ اور ہمیں یہ احساس دلایا کہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہم یہ چلتے پھرتے وہ کیڑے بھی نہیں ہیں، ان کیڑوں کے اوپر سے بھی سائیڈوں سے ہم لوگ جو ہے لوگ گزر جاتے ہیں۔ مگر یہ ایک تھپڑ مارا گیا ہے ہماری خود مختاری کے اوپر، ہماری عزت نفس کے اوپر۔ پیغام کیا دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کام نہیں کرتے۔ بھائی جب تک 17 سے اوپر والوں کو یہ ایگزیکٹو الاؤنس نہیں دیا جا رہا تھا، اس وقت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ سیکٹریٹ والے اور اٹیچ ڈپارٹمنٹ والے کام ہی نہیں کرتے، اس لیے ان کو یہ ایڈیشنل الاؤنس نہیں دیا جا رہا۔ یکدم ایسا کون سا کام ہونا شروع ہو گیا کہ جو خاص طور پہ 17 سے اوپر والے کر رہے ہیں اور نیچے والے کر رہے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ صرف اور صرف ایک جواب ہے کہ صوبوں کی طرز کے اوپر۔ ہرگز بھی ہم اس کے خلاف نہیں تھے، آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم نے تو لڑائی لڑی ہے 1 سے 16 1 سے 22 کے لیے لڑی ہے، کہ ہم سارے 1 سے 22 کے ملازمین اس تفریق کا شکار تھے۔ معذرت کے ساتھ جب بجٹ کے اندر 5 6 7 8 اور 9 تاریخ کی رات کو بھی میں لیٹا، یہاں پہ باہر ہم نے رات گزاری، جو اس وقت بہت سے ساتھی کھڑے ہوئے یہاں پہ نہیں تھے ہمارے ساتھ۔ بجٹ کے دن 40 ٹیمپریچر میں جب ہم ذلیل ہو رہے تھے، ساتھیوں نے نماز پڑھی اور ہمارے کور کمیٹی کے ساتھیوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی۔ کیا ان کا ذاتی مفاد تھا؟ ہر بندے کا اس کا فائدہ تھا، مگر آپ نے اپنی ذات کو آگے نہیں رکھا، آپ نے دفتر کو آگے رکھا، دفتری امور کو آگے رکھا۔ آپ نے کہا آپ دفتروں کے کام سر انجام دیں گے، آپ احتجاج میں نہیں آئیں گے۔ کیا آپ کے اس اچھے قدم کو، چلے ہم لڑائی لڑ رہے تھے، آپ نے تو دفتروں کے کام کیے دفاتر میں بیٹھ کے، کیا سراہا گیا؟ کوئی آپ کو ریلیف دیا گیا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ بہت سے ساتھیوں نے کہا ہمیں اجازت نہیں ہے دفتر کے اندر احتجاج کرنے کی۔ تو میرے بھائیوں یہ غور سے سن لو
آئین کا آرٹیکل 25 اور 38 یہ کہتا ہے کہ تفریق نہیں ہونی چاہیے اور ہر پاکستانی کا اتنا ہی حق ہے, ہر سرکاری ملازم کا بھی اتنا حق ہے جتنا اپوزیشن میں رہتے ہوئے مسلم لیگ نون کو حق تھا احتجاج کا اور عمران خان صاحب کو احتجاج کرنے کا حق تھا. ہمیں بھی بالکل اتنا ہی حق ہے احتجاج کرنے کا. کوئی بڑی ڈیمانڈ ہماری نہیں ہے, ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ تنخواہوں میں تفریق کو ختم کیا جائے. صوبوں کی طرف پہ اگر ایگزیکٹو الاؤنس حلال ہے 17 سے لے کے 22 تک کے لیے, تو میرے بہت سے ساتھی جو گریڈ 1 سے 16 کے اندر ہے ان کی اپ گریڈیشن کو انہوں نے حرام کیوں قرار دیا کہ آئین کا آرٹیکل 240 یہ کہتا ہے کہ صوبے خود مختار ہیں, وفاق اس کو فالو نہیں کرے گا. کم از کم یہ کام کر کے اپ گریڈیشن کے اوپر تو 110% ٹھپا لگ گیا ہے. میں آج آپ کو یقین دلاتا ہوں جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے لیٹر لکھا تھا اس کے حوالے سے ان کیڈرز کی اپ گریڈیشن تو پکی, جو پوسٹیں صوبوں کے اندر ہے باقی کمیٹی بن چکی. ہمارے بہت سے ساتھی جو جذباتی ہیں وہ کہتے ہیں شاید باجوہ صاحب نے اپ گریڈیشن کے اندر دلچسپی نہیں لی. ہمارے احتجاجوں کی وجہ سے 3 دفعہ یہ سمری وزیر اعظم تک پہنچی, کیونکہ وزیر اعظم کے نوٹس میں تھا. بیوروکریسی اس کے اندر نہیں چاہتی تھی, انہوں نے اپنا جو بھی گن کھولنا تھا اس کے اندر کھولا. وہ معاملات طے ہو گئے. 2 منٹ کے لیے رکیں گے ساتھی, 2 منٹ کے لیے. اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. آپ لوگوں کو روکنے کا اس گرمی میں کھانا آپ سب نے کھانا اور دفتروں کے کام بھی کر رہے ہیں, مجھے پتا ہے. فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ کیا آپ نے تحریک اس کے خلاف جو ہے شروع کرنی ہے یا نہیں, عملی طور پہ نکلیں گے یا نہیں. اگر اسی طرح دفاتر کے کام کرنے ہیں, میں بڑا واضح طور پہ ایک بات کروں گا, اگر اسی طرح دفاتر کے کام کرنے ہیں, غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے ہیں, تو مجھے کیا ضرورت ہے. جتنا میں ادھر ذلیل ہوتا ہوں میں کوئی پارٹ ٹائم کام کر لوں گا بھائی. اگر سنجیدگی کے ساتھ اور ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ ہمیں یہ جدوجہد کرنی ہے اور وہ عملی طور پہ باہر نکلے گا. اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, میں بھی ہاتھ اٹھا کے حلف دے رہا ہوں, ہاتھ اوپر رکھے, کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مجھے میرے بچوں کی قسم ہے کہ میں اپنے بچوں کے حق سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا, اور آپ کے بچوں کے حق کے لیے آخری قدم تک جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ میکسیمم کیا ہوگا, ایک کہہ رہے کہ نوکری سے نکال دیا جاؤں گا, میں چھولوں کی ریڑھی لگا لوں گا وہاں پہ, اور مجھے 100% یقین ہے جب آپ مجھ سے وہ چنے اور نان خریدیں گے میں اس تنخواہ سے زیادہ پیسے گھر لے کے جاؤں گا. مجھے مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھے یہ 100% یقین ہے کہ آپ کا ساتھ میرے ساتھ ہے. سوشل میڈیا فیس بک کے اوپر تمام ساتھیوں کو موبلائز کریں. یہ تو صرف آدھے گھنٹے کا نوٹس تھا. اپنے حق کے لیے ہم آخری قدم تک جائیں گے, اور تاریخ گواہ ہے کہ جب انہوں نے طاقت سے یا کسی طرح روکنے کی کوشش کی تو وفاقی سیکریٹریٹ کے گیٹ بند تھے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, پاکستان بھر کے ملازموں کی الحمدللہ میں نے لڑائی لڑی آپ کی وجہ سے, آپ نے مجھے طاقت دی تھی. پاکستان بھر کے وفاق کے سارے ساتھی آپ کے ساتھ کھڑے, اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے لڑائی لڑیں گے, اور ان کو بتائیں گے کہ یہ تماشا نہیں ہے, یہ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں. ہمارے ساتھ افسران احتجاج میں نہیں آتے تھے, ان کی عزت نفس زیادہ تھی, ان کی عزت نفس مجروح ہوتی تھی. کیا گریڈ 1 سے 16 کے ملازم کی عزت نفس نہیں ہے کہ وہ جب کپڑے پیٹ کے کہتا ہے کہ مر گئے پکے, ہائے ہائے جینا ہوگا مرنا ہوگا, نہ روٹی ہے نہ دال ہے, کیا اس کے رشتہ داریاں وہ نہیں دیکھتے؟ ہم سرکاری ملازم ہیں, سرکار کی ذمہ داری ہے ہم لوگ. میں 2009 میں بینک میں کام کر رہا تھا, 35,000 نوکری چھوڑ کے 9,000 کے اوپر آیا. کس لیے؟ کہ یہاں پہ جاب سیکیورٹی ہے. سرکاری ملازمت میں ہم اسی لیے آتے ہیں کہ جاب سیکیور ہے, اور ریاست
ہماری ذمہ داری اس کے اندر اٹھاتی ہے. ٹائم زیادہ لے رہا ہوں آپ کا, آپ لوگ تیاری رکھیں, اگلی کال کا انتظار کریں. اور یہ میں واضح طور پہ بتاتا چلوں کہ ہم غیر سیاسی تھے, غیر سیاسی ہیں اور غیر سیاسی رہیں گے. پرامن تھے, پرامن ہیں اور پرامن رہیں گے. میں 19 جون کو بھی ینگ ٹیچرز کے ساتھ بنی گالا میں موجود تھا. عمران خان صاحب کے پاس ہم گئے ہوئے تھے ان کی اپوزیشن میں. میں پھر 19 جولائی کو بھی وہاں پہ موجود تھا. کوئی سیاسی تفریق نہیں ہے, نہ سیاست کی طرف دھکیلے. اگر ہم پی ٹی آئی کی حکومت اگر کے پی کے میں تھی, وہاں سے ہم نے حق لیا ہے, تو مسلم لیگ نیم کی حکومت ہے, وفاق کے اندر یہ ہماری حکومت ہے, جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہے ہم ان سے بھی لیں گے. تو ہمیں کوئی ٹھپا نہیں لگا سکتا کہ یہ نون لیگ کا یا پی ٹی آئی کا. جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ ہماری گورنمنٹ ہے, ہمارے سر آنکھوں پہ. مگر انہیں بھی ہمیں سر آنکھوں پہ رکھنا ہوگا. ملازمین گریڈ 1 سے 16 یا دیگر کیڈرز یا اٹیچ ڈپارٹمنٹس کو جوتی کی نوک پہ نہیں رکھنا ہوگا. بہت شکریہ, تیاری رکھیں, بہت جلد آپ کو کال دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ دھرنے پہ آنے سے پہلے ہم لوگ کالی پٹیاں باندھ کے اپنا پرامن طریقے سے جو ایک احتجاج ہے وہ ریکارڈ کرائیں گے, تاکہ ہر ساتھی کو پتا ہو کہ یہ پٹی ہم نے اس لیے باندھی ہے کہ ہم اس دن آئیں گے. پٹیاں آپ تک پہنچ جائیں گی. سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں, پٹی نہیں باندھتے. اس پٹی کو کفن سمجھ کے تب تک بیٹھنا ہے, کام کرنا ہے دفاتر کا, جب تک ہم دھرنے میں نہیں پہنچ جاتے اور یہ گورنمنٹ ہمارے معاملات میں سنجیدہ نہیں ہوتی. ایک نعرے کا جواب دیں گے, اس ویڈیو میسج میں بھی جائے گا کہ ہم سارے کے سارے ملازم, ہم سب, اور اگر حق نہیں ملے گا پرامن طور پہ تو جینا ہوگا, مرنا ہوگا, آج بھی ہوگا, کل بھی ہوگا. بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ میرا آپ سے حلف ہے کہ 1 انچ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے نہیں ہٹیں گے. حافظ صاحب دعا کروائیں, جلدی سے شارٹ سی دعا کروائیں.